اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی چیز کو بھی منع کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن وہی ہے دم قطع ہوا۔ قرآن کریم کی یہ سورت ارأیت الذی، یہ بھی مغرب کی نماز میں عامةً پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ ماعون۔ ماعون کہتے ہیں برتنے کی چیز کو، جیسے آگ، پانی، نمک، سوئی، دھاگا وغیرہ، اس کو کہتے ہیں ماعون۔ اس سورت کو ماعون اس لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسی چیزوں سے بھی روکتے تھے، منع کرتے تھے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوری ہے۔ اب یہ چیزیں کوئی قیمت نہیں رکھتی، بہت معمولی قیمت ہوتی ہے، پھاورا ہے، کلہاڑی ہے، اس کو کسی کو فائدہ اٹھانے کے لیے دینا، کام کے لیے دینا، یہ کوئی بڑی وقت یا اس کی کوئی زیادہ قیمت خرچ نہیں ہوتی نمک پانی دینے میں، آگ دینے میں۔ لیکن ایسی چیزوں کو بھی روکنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا سبب ہو سکتا ہے، حجاب بن سکتا ہے۔ تو جو حقوق واجبہ ادا نہ کرے اس کے لیے تو کیا انجام ہو سکتا ہے؟ تو یہ ماعون کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ماعون ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل کیا کرتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ کوئی آدمی مرنے کے قریب ہوتا تو وہ اس کے گھر جاتا اور کہتا کہ یہ آپ کے جو بچے ہیں یتیم ہونے والے، وہ بچے میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ آپ جب مر جائیں گے تو آپ کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ ان کے حقوق کو ضائع کر دیں گے، مال کھا جائیں گے، تو آپ یہ بچے میرے حوالے کر دو، میں ان کی کفالت کروں گا، اچھی طرح دیکھ بھال کروں گا۔ وہ ایسا کہتا اور وہ سارا مال اپنے قبضے میں لے لیتا۔ پھر وہ آدمی تو دنیا سے رخصت ہو جاتا، مر جاتا۔ پھر وہ یتیموں کو دھکے دے دیتا کہ ادھر آنے کا نہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے جاویں کہ بھائی میرے باپ کا مال تیرے پاس ہے، تو وہ دھکے دے دیتا اور کہتا کہ میں نہیں پہچانتا اور ان کو نکال دیتا۔ ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہلیز پر پہنچا اور جا کر کے اس بچے نے یہ شکایت کی کہ ابو جہل مجھ پر ظلم کرتا ہے، میرا مال کھا گیا، دیتا نہیں ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے کو لے کر کے پہنچے ابو جہل کے گھر، اور ابو جہل کے گھر جا کر کے کہا کہ تو قیامت کے دن سے ڈرتا نہیں ہے، انصاف کے دن کو تو جھٹلاتا ہے، ابھی تو مال کھا لے گا تیری طاقت کے بل بوتے پر، کل قیامت کے دن تجھے حساب دینا ہے، تو اس بچے کے مال کو واپس کر دے۔ تو وہ کہتا کون قیامت کو مانتا ہے، حساب کے دن کو کون مانتا ہے؟ تو وہ جھٹلاتا رہا اور انکار کیا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 جز ہیں۔ پہلی آدھی سورت کافروں کے بارے میں ہے، نہ دوسری آدھی سورت منافقوں کے بارے میں ہے۔ پہلی آدھی سورت میں کافروں کی برائی بیان کی گئی اور دوسری آدھی سورت میں منافقوں کی علامتیں بیان کی گئی۔ تو یہ سورت ارأیت الذی یکذب بالدین،
کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، کہ کون کہتا ہے کہ انصاف کا دن آنے والا ہے؟ تو اس کی علامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکے کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو قیامت کا یقین ہی نہیں ہے تو دھکے دیتا ہے۔ اس کی مثال اس سے سمجھیں کہ ایک بچہ کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈاکٹری، انجینئرنگ، وکالت، کوئی بھی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اب اس کو یقین ہے کہ وارشک سالانہ امتحان ہونے والا ہے، تو وہ سال بھر میں اس کی پوری اسٹڈی کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرتا کہ مجھے یہاں حساب لینا ہے، اگر یہاں پر میں کامیاب ہوگا تو مجھے یہ ڈگری ملے گی، ورنہ میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو وہ اپنے ایک ایک لمحے کو اس قیمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کو یقین ہے کہ ناکام ہوا تو یہ میری محنت بھی بیکار، میرے پیسے بھی بیکار، میرا سال بھی بیکار۔ تو وہ بڑی اس کو قدردانی سے دیکھتا ہے اس سال کو، وہ وقت کو۔ اسی طریقے سے بندے کو یقین ہو جائے کہ آخرت میں مجھے حساب چکانا ہے، تو وہ بندہ دنیاوی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بڑی قدر سے دیکھتا ہے، بڑی قیمت سے دیکھتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یتیم کو یہ ابو جہل دھکے اس لیے دیتا ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اعمال میں سستی پیدا ہو رہی ہے، کمزوری پیدا ہو رہی ہے، تو ہم یہ سمجھائیں کہ آخرت میں حساب دینا ہے، تاکہ ایک ایک لمحے کی قدر ہو۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیم کے حقوق بیان کیے کہ یتیم پر ظلم نہ کریں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اس کا باپ انتقال کر جائے تو چند دنوں کے لیے لوگ اس کی پوچھ تاچھ کرتے ہیں، اس کے بعد لوگ ان کے مالوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، قرآن نے یہ کہا۔ تو یہ ابو جہل کی برائی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ آگے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں دیتا ہے، ترغیب نہیں دیتا ہے۔ وہ تو کیا دیتا، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی کوئی اگر دینے کو کہے تو کہا مسکینوں کو کھانا نہیں دینے کا، غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کا۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر ہیں کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کے یہ انجام ہے۔ تو یہ کفار مکہ اور ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آگے کی جو آیتیں ہیں وہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ خرابی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنا یہ منافقوں کی علامت بتلائی ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ارشاد ہے وَإِذَا قَوْمُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَوْمُوا كُسَالَىٰ، کہ جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کو وقت ملے تو پڑھے، نہ وقت نہ ملے تو نہ پڑھے۔ سفر میں ہے، جا رہا ہے، موقع ملا تو پڑھ لی، نہیں ملا تو نہیں پڑھ لی۔ تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے دکان پر، اگر کوئی آدمی اس کو زیادہ بیزی نہیں ہے تو نماز پڑھ لے، نہ بیزی ہے تو نماز کو چھوڑ دے۔ اور اگر نماز یہ ہے نماز کو چھوڑنے پڑھنے کا، پڑھ لی تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، یا سستی کر دی، رکعتیں چلی گئی، سنت و نوافل کو چھوڑ دیا، تو یہ سستی کا ایک مطلب یہ ہے۔ سستی کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے طریقوں کے ساتھ ادا نہ کرنا، بہت سستی کے ساتھ کھڑا رہنا، گویا کہ نماز میں نہیں ہے، اس طریقے پر بالکل اس کے ڈھنگ اور طریقوں کے بالکل خلاف، اس کو سیکھنا نہیں، جیسے باپ دادوں کے طریقوں سے نماز پڑھتے آ رہا ہے اسی طریقے سے اس کو پڑھتے رہنا، مکتب میں بچپن میں بچوں کے ساتھ پڑھا اسی نماز کو پڑھتے رہنا، یہ نماز کی سستی کی دوسری علامت ہے۔ آج کل ہم لوگ ہمارے بچوں کو بغیر یونیفارم کے اسکول میں داخل کرنا گوارا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہاں سے نکال دیں گے پرنسپل کہ یہاں آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، آپ چلے جاؤ۔ تو ہم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں کوئی حیت نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے، جیسے سمجھے ویسے چلے آویں؟ اس کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے نماز کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز پڑھ کر کے دکھلائی ہے کہ اس طریقے پر آپ نماز پڑھا کریں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے بولا ادھر آ، تیری نماز نہیں ہوئی، پھر جا پڑھ۔ تو پھر وہ آدمی گیا، نے پھر نماز پڑھی، نے پھر اللہ کے رسول نے کہا نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ۔ پھر واپس آیا، پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھی، نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ۔
3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا۔ وہ صحابی نماز پڑھ کر کے آئے، اللہ کے رسول کو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، آج تک میں نے کوئی نماز نہیں سیکھی، آپ مجھے نماز کو بتلائیے۔ تو اس روایت کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ رکوع ایسا کر، سجدہ ایسا کر، نماز ایسی کر، تو قیام میں برابر رکتا نہیں ہے، قومہ برابر کرتا نہیں ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتا نہیں ہے۔ پوری تفسیر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو نماز سکھلائی کہ اس طریقے پر نماز نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ اب دیکھا دیکھی ہم اپنے سروں سے ٹوپی کو غائب کر دیں ہیں۔ آخر اس کا کیا مطلب؟ حدیث کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیں پہلے۔ حدیث کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان سے کہا ہو اس کو، یا آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام اللہ کے رسول نے کیے ہو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور کسی کام کو کسی صحابی کو کرتے دیکھا اور اس کی تعریف فرمائی تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اگر کسی صحابی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا، اس کو روکا کہ یہ نہیں کرنے کا، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہ مکمل حدیث کا ترجمہ ہوا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوا کہ ٹوپی پہننا یہ سنت ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے ٹوپی چھوڑتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ حنفیہ کا اس پر فتویٰ ہے۔ کیوں بغیر ہیئت کے آدمی کچھ بھی، اگر کلیکٹر کا آرڈر ہے کہ آپ ایسے کپڑے پہن کر کے آؤ تو وہاں جاتے ہیں، تو نبی اگر کوئی ایک حدیث مل جاوے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی نہیں پہنی ہے تو میں اس کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، سوائے یہ کہ عمرہ کے عالم میں۔ اور عمرہ کے وقت میں، احرام کے وقت میں حکم یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب ٹوپی کو اتار دو۔ تو کیوں ٹوپی اتارنے کا؟ پہنی تھی تو اتاری گئی، اگر تھیج نہیں تو اتارنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو فویل للمصلین کہ سستی کریں، اپنے طریقے پر نماز کو ادا کریں، اس کے ڈھنگ کو نہ سمجھیں، دیکھا دیکھی یہ نہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اگر نہیں ہے ٹوپی، سٹر ڈھانک لیا نے، ٹوپی کا کوئی ہیج نہیں ٹوپی، تو پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہے نہ پھر جان بوجھ کر کے اس میں سستی کرنا، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہے۔ اب جو کام لگاتار اللہ کے رسول نے کیا اس کو حدیث کہتے ہیں، لگاتار کیا ہے۔ ایک حدیث میں بھی آپ نے ایسا کہا کہ بھائی صحابہ آج ٹوپی اتار دو، تو ٹوپی کے بغیر بھی نماز پڑھ چل جاتی ہے تو آپ ٹوپی اتار دو تو لوگوں کو آگے علم۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو آسانی چاہنے والے تھے کہ امت کو تکلیف نہ ہو، آسانی سمجھتے تھے۔ اب یہ ٹوپی اگر ہم تکلیف سمجھتے ہیں تو گویا اللہ کے رسول نے مشکل کا کام دیا۔ اس لیے یہ ثبوت حدیث سے موجود ہے۔ کوئی حدیث اس ٹوپی نکالنے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ ٹوپی نکال کے نماز پڑھو، سوائے احرام کے حالم کی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو ایک تو ہیئت اور لباس کے متعلق سستی، دوسری سستی یہ کہ آدمی نماز کو نہ سیکھے، نماز کو نہ سیکھے کہ میں جیسے پڑھتے ہوں پڑھتا چلا جاتا ہوں، کوئی طریقہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں کرتا، کوئی بھی کام بغیر سیکھے آدمی کرتا ہی نہیں ہے دنیا میں۔ جو بھی ہے تو وہ سیکھتا ہے، بچے کو سکھلاتے ہیں کہ بھائی یہ کام کو سیکھو۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے، یہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے کہ آدمی چلا جاوے۔ آدمی کوئی اپنا گھر بناتا ہے تو اس میں بھی مکمل طریقوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کے طریقوں کو سیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی باپ ایک آدمی کو پیسے دے دے کہ یہ 5 لاکھ روپے پکڑنے تجارت کر، بے وقوف کو آدمی سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں کہ جا تو پہلے محنت کر، سیکھ کہ یہ دھندا کیسے کرنے کا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس کو پیسے میں لگا، جا تو تجارت کر۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک نماز سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھا جائے گا کیسے پڑھنے کی، کس ڈھنگ سے پڑھنے کی، تب جا کر کے وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقرب کا ذریعہ بنے گی، نزدیکی کا ذریعہ بنے گی۔ اب ہم نے تمام چیزیں سیکھی نہ، نماز کو زندگی میں دیکھا ج نہیں، تو پھر تو یہ نئی چیز لگے گی کہ یہ کہاں سے آیا۔ خیر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ الذین هم یراؤن، یا تو وہ اپنی نماز کا دکھلاوا کرتے ہیں، نماز کو لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز آدمی ریاکاری کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا بہترین طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھے نہ کھجاتا ہو تو وہ کھجانا بند کر دے، مجھے دیکھ رہا ہے۔
ने आदमी तन्हा हो, ने कोई न देखे, ने उस वक्त इत्मीनान से नमाज पढ़े, तो समझ लो कि ये आदमी मुखलिस है। वो कोई किसी को देखेगा तो अचानक अपना खुजलाना बंद कर देगा कि बंद करो, क्योंकि वो देखता है। तो ये इखलास यहाँ पता चल जाता है कि आदमी कितने इखलास में है। तो आदमी को रिया अल्लज़ीना हुम युराऊन, मुनाफिक क्या करते कि लोगों की देखा देखी तो नमाज पढ़ लेते हैं, लोग देखते हैं तो वो नमाज में आते थे, और अगर सहाबा नहीं देखते ने अपने घरों में छुपे रहते तो वो नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? और मुनाफिक ईशा की नमाज भी सुस्ती करते थे, फजर की नमाज में सुस्ती करते थे, इसलिए कि वहाँ पर वो बाहर नहीं रहते, ने कोई देखने वाला नहीं होता। तो हम अपनी नमाजों में दिखलावा ना करें, रियाकारी ना करें, अल्लाह के लिए नमाज को अदा करें। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने का मतलब ये कि उसका हर रुकन को कोई देखे न देखे, उसको राज़ी करने के लिए उसको अदा करें कि ये नमाज मेरे रब के तरीके पढ़े। एक बुज़ुर्ग के पास एक आदमी पहुँचे मुलाकात के लिए, एक दूसरे बुज़ुर्ग, अल्लाह का वली था, और दूसरा भी एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली उसको कहते थे लोग। तो ये बंदा उसकी मुलाकात के लिए पहुँचा कि चलो जाना है। तो वो मुलाकात के लिए जब पहुँचे तो वहाँ जा कर के वो बुज़ुर्ग मिले नहीं। पूछा कि बुज़ुर्ग कहाँ है? तो कहा कि वो तो बाहर गए हैं काम से। तो कहा कि अब एक बात करो, मुझे जल्दी है, वो नमाज़ पढ़ते हैं, वो जगह खाली दिखला दो तो मैं देख लूँ वो कैसे हैं। तो जब जगह देखने के लिए, कि अभी चटाइयों का मसला है, उस वक्त तो लोग ज़मीन पर नमाज़ पढ़ते थे, तो वो नमाज़ पढ़ने की जगह देखी तो ये हाथ जो उनके हैं वो दोनों सजदे में रखने के जो निशान थे वो चौड़े थे ऐसे। तो उन्होंने कहा ये अल्लाह का वली हो नहीं सकता। कहा कि क्यों? तो कहा कि नमाज में सुन्नत तरीका यह है कि आदमी सजदे में अपने हाथों को मिला करके रखे, और जो नबी की सुन्नत को छोड़ दे वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये साफ बात कि अगर हम अल्लाह के नज़दीक पहुंचना चाहते हैं तो वो नमाज सीखें जो नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है सहाबा को। खैर, वयमनऊन अलमाउन, और वो लोग माउन को रोकते हैं। माउन का क्या मतलब? हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया माउन क्या चीज़ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग, पानी और नमक, इसको आदमी रोकता है। अब नमक से क्या होता है? नमक मामूली कीमत का मिलता है, कौन आदमी इसको रोकता है? तो कि नमक को देने से रुक रहा है कि नहीं देना है, कुल्हाड़ी वगैरह को देना, फावड़ा वगैरह को देने से रुक जाना, तो ये चीज़ों से सामने वाले का बहुत काम हो जाता है, लेकिन आदमी उसको देने से रुक जाए, वयमनऊन अलमाउन, इन चीज़ों को, तो ये आदमी नमाज ऐसा मोमिन नहीं कर सकता, अल्लाह वाला बंदा नहीं कर सकता, ये आखिरत पर यकीन नहीं है। जब ये मामूली चीज़ों को देने से रुकता है तो हुकूक़ वाजिबात तो वो बतरीक़े औला छोड़ देगा, क्योंकि उसको माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो वो 5 रुपये की चीज़ नहीं देता तो फिर हुकूक़ कैसे अदा करेगा? वयमनऊन अलमाउन, वो माउन को रोकते हैं। तो ये सूरत बड़ी जामे है। अगर ये सूरत हम पढ़ रहे हैं नमाज में या इमाम पढ़ता है पीछे सुनते हैं तो अपने दिलों में ख्याल करें कि यतीम को धक्के देना इस्लाम के उसूल में से नहीं है, क़यामत के दिन को झुटलाना इस्लाम के उसूल में से नहीं है, नमाज में सुस्ती करना ईमान की अलामतों में से नहीं है, मुनाफिक की अलामतों में से। अगर मुझे नमाज में सुस्ती आती है तो ख्याल करो कि ये मुनाफिक की निशानियों में से, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ। तो नमाज में सुस्ती नहीं, बगैर जमात के नहीं, मुकम्मल रियायत के साथ नमाज को अदा करना। मुनाफिक लोग नमाज की कोई परवाह नहीं करते, जैसे आए वैसे पढ़ के चले जाते हैं, चट खा लेते हैं, जैसे आए कर लो। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन कुर्बे क़यामत लोग ऐसी ऐसी नमाज पढ़ेंगे कि सजदे में गए नहीं कि उठे नहीं, बस पढ़ ली नमाज। उस नमाज का कोई ढंग कोई तरीका नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई मकबूल नहीं है। वो नमाज उसके मुँहों पर लपेट करके मार दी जाएगी। अल्लाह ने खुद अल्लाह के रसूल फरमाते कि वो नमाज काले कपड़े में लपेट करके उनके चेहरों पर मार दी जाएगी वापस के, नहीं चाहिए मुझे तेरी नमाज, तू मुझे ऐसा घटिया वक्त दे रहा है, मैंने तुझे ज़िंदगी दी है, सारी दुनिया के लिए तो तैयारियां करता है, मेरी नमाज के लिए कोई तेरी तैयारी नहीं, वो नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आगे एक सूरत है, बहुत छोटी सी सूरत, कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बेशक हमने आपको कौसर अता की, इसलिए आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, यकीनन आपका दुश्मन वही दुम कता हुआ है। असल में आस इब्न वाइल ये काफिरों में का एक आदमी था। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
جو نرینہ اولاد تھے اور بیٹے وہ آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے دنیاوی زندگی میں. اب آپ کی نرینہ اولاد کوئی باقی نہیں رہی، بیٹیوں والی نسل باقی رہی، بیٹوں والی کوئی نسل باقی نہیں رہی. تو اس نے کیا کہا، عاص ابن وائل جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کا تذکرہ چلتا تو وہ کیا کرتا کہ بات چھوڑو نے، وہ تو مقطوع النسل ہے، ابتر. ابتر کہتے ہیں عرب لوگ، ابتر اس کو کہتے تھے کہ جس کی نسل پیچھے نہ چلنے والی ہو، اس کی اولاد نہ ہو، اس کو وہ لوگ ابتر کہتے ہیں کہ اب یہاں سے اس کی نسل ختم، اب یہ گیا دنیا سے تو اس کی نسل ختم، تو اس کو کہتے ہیں ابتر. تو وہ کہتا کہ اس کو چھوڑ دو، وہ تو ابتر ہے، یعنی مقطوع النسل ہے. عاص ابن وائل یوں کہتا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ ایک یہودی مدینہ میں آیا، وہ یہودی اس کا نام تھا، وہ یہودی مکہ میں آیا، اس یہودی کا نام تھا کعب ابن اشرف، اس کا نام تھا. اس بندے کے پاس کفار مکہ گئے اور جا کر کے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی تعلیم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اچھا نے تم اچھے نہیں ہو، ایسی بات کہتے ہیں. حالانکہ ہم تو حاجی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم لوگ حاجی لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی رکھوالی کرتے ہیں، تو یہ کیسی بات ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے کہ ہم اچھے ہیں، آپ فیصلہ کرو. تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اچھے تو آپ لوگ ہو. یہودی نے ایسا کہا. تو یہ دو باتیں اور کفار مکہ کے طعنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوش و خرم ہے. اچانک سو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، نہ اٹھے تو چہرہ خوش و خرم، اور ظاہر ہوئے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری میں یہ پوری صورت سنائی کہ ابھی یہ صورت حضرت جبرائیل میرے پاس لے کر کے آئے ہیں، یہ صورت پڑھ کر کے صحابہ کو سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ابتر کا جواب دے رہے ہیں کہ مقطوع نسل نہیں ہے. مقطوع نسل تو وہ ہیں. عاص ابن وائل کا نام اگر قرآن ذکر نہ کرتا اشارتاً یا حدیث اشارتاً ان کے نام ذکر نہ کرتی تو آج عاص ابن وائل، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کافروں کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ کون گزرے ہیں. وہ تو جو مشہور ہوئے ہیں وہ دشمنی کے اعتبار سے اسلام کے ساتھ وہ لوگ مشہور ہو گئے، ورنہ کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج پوری دنیا جانتی ہے اور قیامت تک جانتی ہے کہ وہ کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نام بلند کیا کہ جب بھی میرا نام ہوگا محمد کی آواز بھی بلند ہوگی ساتھ ساتھ میں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر. تو اللہ کہتے ہیں کہ محمد آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو کوثر عطا کرتے ہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول کوثر کی تفسیر کرتے ہیں کہ کوثر کیا چیز ہے. تو کہ کوثر یہ چیز ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے، اور جنت کی نہر میں سے کوثر کے 2 پڑنالے میدان محشر میں اتار دیے جائیں گے. 2 پڑنالے میدان محشر میں اتریں گے، اور وہ پڑنالوں سے زمین میں پانی حوض ہوگا، اس میں پانی جمع ہوگا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑنالوں سے آسمان کے جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے مطابق اس حوض پر برتن ہوں گے، اور وہ برتنوں کے ذریعے میری امت پانی پیے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کا پانی پلائیں گے. لیکن یاد رہیں اس وقت بھی فرشتے کتنے لوگوں کو دھکا دے دیں گے. میں پوچھوں گا کہ یہ کیوں ان کو دھکا دیتے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو پانی پینے دو. وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم، آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، نہیں ان لوگوں نے تو آپ کے دین کا مذاق کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برائی سے ہماری حفاظت فرمائے کہ دین کا مذاق کیا، ان کو کیا پانی پلائیں. چنانچہ ان کو دھکے دے دیے جائیں گے. اسے ایسی محرومی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خیر، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا ایک ترجمہ ہوا ہے خیر کثیر، یعنی آپ کو بہت خیر ملے گی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور ونحر اور قربانی کیجیے.
تو نماز کا اور قربانی کا خالی ذکر کیوں؟ زکوٰۃ کا ذکر کیوں نہیں؟ روزوں کا ذکر کیوں نہیں؟ حج کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ دو نمازوں کا ذکر، دو چیزوں کا ذکر کیوں؟ قربانی کا نے نماز کا؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی ارکان میں سے سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے بدنی عبادت میں، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ نمبر 2، قربانی کا ذکر اس لیے آیا کہ کفار مکہ اپنے بوتوں پر اور اپنی مورتیوں پر ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر کے تعلیم دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح نہیں کیا جائے گا، اس لیے یہ تعلیم کو سدھارنے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا، یہ حکم دیا کہ وَانْحَرْ، تو آپ ان کی مخالفت کریں کہ اللہ کے نام کے علاوہ جو بھی ذبح کیا جائے گا اس کو مت کھاؤ۔ تو یہ دونوں چیز، اور یہ قرآن میں ذکر ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے۔ اگر کوئی آدمی لاکھ قربانی کر ڈالے نے اللہ کا نام نہ لے تو اس آدمی کی قربانی مقبول نہیں ہے۔ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، تو یہ دو چیزوں سے کفر کی نفرت کو ظاہر کیا کہ کفر ایسی چیز ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھ کے کہ سجدہ اور اپنا زمین پر جھکا کر کے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ یہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور جانور ذبیحہ یہ اللہ کے نام کے علاوہ نہیں کھایا جا سکتا۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہی دم کتا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں جانے کا کہ کون عاص ابن وائل گزرا ہے، نہ کون کعب ابن اشرف گزرا ہے، نہ کون کفار مکہ گزرے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے ذریعے، اپنی بیٹیوں کے ذریعے جو نسل چلی، آج بھی دنیا میں سید موجود ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک چلیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو، اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد تو جسمانی اور ایک روحانی اولاد، وہ تو ہم سب ہے، آپ کی ساری امت آپ کی روحانی اولاد ہے، وہ تو قیامت تک چلے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول کا نام، دنیا کا کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جہاں پر حضور کا نام نہ آتا ہو، کیونکہ اذان چلتی ہے اور حضور کا نام چلتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ محمد آپ گھبرائیے نہیں، ہم نے تو آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی فکر نہ کیجیے، آپ بڑے اونچے مقام پر ہے۔ تو یہ دو صورتیں چھوٹی سی ہے، اس لیے ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے کہ ایک تو نماز اللہ کے لیے پڑھنے کی، اور قربانی اور جتنی بھی عبادتیں ہو ان تمام کو اللہ کے لیے ادا کرنے کا، ورنہ وہ اگر یہ ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری بھی بلندی ہوگی اور ہم بھی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ مولا کریم، آپ نے بہت آسان دین ہم سب کو عطا کیا ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین میں داخل ہوتے تھے، کفار ان کو مارتے تھے، پھر بھی وہ تیرا نام بلند کرتے تھے۔ مولا کریم، آج ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مولا کریم، تیرے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن مولا کریم پھر بھی ہم دین پر چلنے سے کترا رہے ہیں۔ مولا کریم، تو صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرما دے، صحیح نمازوں کی توفیق عطا فرما دے، صحیح طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، فتنوں سے امت کی حفاظت فرما دے۔ مولا کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے خلاف زندگی گزارنے سے ہماری مکمل طور پر حفاظت فرما دے۔ مولا کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے وہ تمام خیر ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے، اور جتنے سرور و فتن، آنے والے فتنے، تمام تر فتنوں سے حفاظت چاہیے، ان تمام فتنوں سے ہم بھی آپ سے پناہ چاہتے ہیں۔ مولا کریم، ہم سب کو پناہ کلی نصیب فرما دے۔ مولا کریم، رمضان المبارک قریب بختم ہے، جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں ہو پائی۔
مولا کریم باقی ایام کی قدر کی توفیق عطا فرما، اور جتنے ایام گزرے جو روزے آپ نے رکھوا لیے مولا کریم تو اس کو قبول فرما لے، جتنی عبادتیں تیرے فضل و کرم سے ہوئی اس کو قبول فرما لے، اور جتنی غلطیاں اور لغزی سے ہوئی، جان بوجھ کر ہوئی، انجان میں ہوئی، جو بھی ہوئی مولا کریم بس تو ہی اس کو معاف کر دے، نامہ اعمال سے ان غلطیوں کو ختم کر دے۔ مولا کریم تو ہی ہمارا رب ہے، اعمال تجھے چیک کرنے ہیں، مولا کریم تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، حساب تو ہی لینے والا ہے۔ مولا کریم بس تو ہی ہمارے ساتھ حساب کا معاملہ کلیئر کر دے، صاف کر دے، ہمیں حساب یسیر نصیب فرما دے۔ مولا کریم حساب یسیر کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا کہ اگر خدا یوں کہہ دے کہ معاف تو معاف، اگر ایک گھونٹ پانی کا حساب لے لے تو ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ مولا کریم ہم تجھے ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں دے سکتے، یہ ہوا کے جھونکوں کا حساب نہیں دے سکتے، ایک سانس کا حساب نہیں دے سکتے۔ مولا کریم وہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب سانسیں کمزور ہونے لگی تو لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگوں نے اپنی سانسوں کو مضبوط بنانا شروع کیا۔ مولا کریم وہ تو تیری سانسیں رات دن ہم لے رہے ہیں، مولا کریم کیسے تیری ایک سانس کا حساب دے سکتے ہیں؟ مولا کریم ان دنوں کی، ان ایام کی، ان زندگی کی صحت کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہدایت دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ مولا کریم تو مسجد کی طرف لے آئے تو کوئی نکال نہیں سکتا۔ مولا کریم ہماری تمام اخروی دنیاوی ضرورتیں تو پوری فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما دے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دے۔ مولا کریم مجمع میں بیٹھنے والے لوگ ہیں مولا، ہر ایک کے دلوں سے آپ واقف ہے، کس کی کیا تمنا ہے تو ہی جانتا ہے، ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ مولا کوئی اپنی اولادوں کے بارے میں دکھی ہے تو مولا کوئی اپنی تجارت کے بارے میں پریشان ہے تو کوئی اپنی بیوی یا شوہر کے بارے میں پریشان ہے، مولا کریم کوئی اپنے قرض سے پریشان ہے، جو جس لائن سے بھی پریشان ہو اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کوئی بیماری سے پریشان ہے تو مولا تو ان کی بیماری کو شفا میں مبدل کر دے۔ مولا کریم ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر مرحوم کی مغفرت فرما، ہر ضرورت مند کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ مولا کریم جہاں تک یہ ہماری زندگی، پیاری زندگی جو تو نے عطا کی مولا، جہاں تک مقدر ہے تیرے نام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور مولا ہمارا وقت جب بھی آوے، جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو مولا، تیرے نام کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، بری موت سے حفاظت فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، ناراضگی والی موت سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جو بھی آپ کا نیک بندہ ہو اس کی آمین پر یہ دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔